بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے ویوز اور میں ہوں زاہد بٹ۔ ناظرین، گزشتہ روز NA-249 کا ضمنی الیکشن ہوا۔ فیصل واوڈا صاحب تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، وہ وہاں سے پہلے الیکشن جیتے تھے اور پھر اس سیٹ سے وہ قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑ کر وہ سینیٹر منتخب ہوئے تھے، اور اس وجہ سے جب وہ سیٹ خالی ہوئی تو وہاں پر نئے الیکشن کرائے گئے اور کل وہ الیکشن ہوئے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں مکمل وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ ان الیکشن نے کس کس جماعت پر کیا واضح کر دیا، خصوصاً تحریک انصاف پر اس کا کیا اثر پڑا ہے، آنے والے وقت میں ان کے لیے کتنی مشکلات ہو سکتی ہیں، یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ جو سابق DG FIA بشیر محمد صاحب ہیں، انہوں نے کچھ انکشافات کیے تھے، وہ ان کا بھی میں پہلے بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے، لیکن اب حکومت نے ان کے خلاف ایک ایکشن لے لیا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں آخر میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے ناظرین بات کرتے ہیں NA-249 کی، تو اس حوالے سے طلعت حسین نے ایک ٹویٹ کیا تھا کل کہ ابھی خبر آئی ہے کہ کراچی میں نون لیگ کی جیت سے ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اب چونکہ ہندوستان سے دوستی، طالبان کو امن پر راضی کرنے جیسی مصروفیات میں PTI کو ووٹ نہیں پڑ رہے، اس لیے PP کو جیتنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ وقت جو ہے وہ بہت کم ہے اور کام زیادہ ہے، یہ ٹویٹ کیا تھا طلعت حسین نے۔ ایک بہت قابل صحافی ہیں، میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، سینئر ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن وہ صحافی ہیں۔ میرے خیال سے ان کو اپنے ڈومین میں رہ کر یہ بات کرنی چاہیے، اور اس بات میں جو آخر میں انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا کہ وقت کم ہے اور کام زیادہ، اور اس لیے PP کو جیتنے کا موقع فراہم کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ دو جملے تو ان کی پوری ٹویٹ کا مقصد یا جو پوری بات ہے اس کو واضح کر رہے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن اگر ان کا پیشہ صحافت ہے تو ان کو صحافی بن کے رہنا چاہیے، ان کو نیوٹرل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آزادی ہے، اظہار رائے ہر ایک بندے کو حاصل ہے، ہر شخص کو حاصل ہے، لیکن اگر آپ کو کچھ لوگ فالوز کرتے ہیں، کچھ لوگ جانتے ہیں، یا آپ کسی پیشے سے وابستہ ہیں تو آپ کو اس پیشے کا احترام بھی ضروری ہے۔ اس پیشے سے متعلق جو قوانین ہیں، جو اخلاقیات ہیں، وہ پھر آپ کو نہیں بھولنی چاہیے، آپ کو اسی حدود میں رہ کر بات کرنی چاہیے۔ پھر یا تو آپ وہ پیشہ چھوڑ دیں اور پھر اپنی ذات کی حد تک جو مرضی بولتے جائیں، اور یا پھر آپ پیشے سے وابستہ ہیں تو اس پیشے کی اخلاقیات کو اپنائیں، اس سے باہر نہ نکلیں، ورنہ یہ میرے خیال سے آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے کہ جب آپ دوسروں کے لیے کیچڑ اٹھالتے ہیں تو واپس کیچڑ آپ پہ تو اچھلتا ہی اچھلتا ہے، لیکن آپ کے پیشے پر بھی بات اٹھتی ہے، انگلی آپ کے پیشے کی طرف اٹھتی ہے۔ تو خیر، اب اس ٹویٹ میں ان کا مقصد میرے خیال سے ڈائریکٹ فوج پاکستان کو، ہمارے جو فوج کے سربراہ ہیں جنرل باجوہ صاحب کو، انہوں نے یہ ڈائریکٹ اشارہ کیا ان کی طرف، یا وہ کس کو کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہی کہ جو ہماری ایجنسی ہیں ان کی طرف ان کا اشارہ تھا، ہماری فوج کی طرف اشارہ ہے، یا آرمی چیف کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکشن جتوایا ہے، وہ تحریک انصاف کو جتوانا چاہ رہے تھے، وہ نہیں جتوا سکے، یا تحریک انصاف کسی مشکل میں ہے، تو اس وجہ سے ہم نے یہ الیکشن جو ہے نا وہ کم وقت کی وجہ سے جلدی میں ہمیں یہی فیصلہ کرنا پڑا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کو الیکشن جتوا رہے ہیں، یا ہم نے ڈیل کر لیا پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ اب وہ یہی، اس پہ میرے خیال سے سوال بنتا ہے اور سوچنا چاہیے۔ خیر، دوسری طرف اس الیکشن میں ایک عجیب ہی نتیجہ ہے۔ پہلے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، دوسرے نمبر پر نون لیگ ہے، اور تیسرے نمبر پر وہ پارٹی ہے جو حکومت کے مخالف، حکومت اس کے مخالف، جس کو حکومت نے کالعدم قرار دیا ہے، لیکن وہ پارٹی تیسرے نمبر پر ہے، اور اس پارٹی نے آخر تک مقابلہ کیا اور سب کو یہ خطرہ بھی لاحق تھا کہ کہیں یہ جیت نہ جائے۔ وہ ہے پاکستان تحریک لبیک، جس کو انہوں نے کالعدم قرار دیا، وہ تیسرے نمبر پر ہے، اور یہ تحریک انصاف یہ چوتھے پر بھی نہ آ سکی، چوتھے پہ بھی PSP یعنی مصطفیٰ کمال کی جو پارٹی ہے وہ آئی، پانچویں پہ جا کر پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی آئی، وہ جماعت جس نے پہلے یہاں سے الیکشن جیتا، وہ جماعت جس نے نون لیگ کو یہاں سے شکست دی تھی، وہ جماعت جس کا یہاں سے سینیٹر منتخب ہوا اور سیٹ خالی ہوئی اور ری الیکشن ہوا، وہ جماعت یہاں سے اب ہار گئی، اور ہارنے کے بعد پہلے دوسرے یا تیسرے نمبر میں نہیں، وہ گنتی میں شامل نہیں ہوئی، یعنی پانچویں نمبر پر آئی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ مطلب جو ڈسکا الیکشن میں جو کچھ ہوا یا سینٹ کے الیکشن میں جو کچھ ہوا، اب انہوں نے جو جو کسر تھی وہ باقی رہتی تھی وہ انہوں نے آج پوری کر دی، اور جو ناک کٹوانی تھی وہ بھی کٹوا دی۔ لیکن وجوہات یہ ہیں، دیکھیں دراصل عوام جو ہے نا وہ غربت سے تنگ ہے،
جب یہاں ان کے حکومتی وزیر عوام کے پاس نہیں جائیں گے، اپنے حلقے میں نہیں جائیں گے، عوام کے مسائل پہ بات نہیں کریں گے، ان کے ساتھ جو وعدے کیے وہ ڈیلیور نہیں کریں گے، تو پھر ایسے ہی ہوگا. پھر اسی طرح کے نتیجے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ پہلی بار نہیں ہے، یہ ان کو ایسے نتیجے دیکھنے پڑیں گے اور آگے بھی ان کو ایسے نتیجے دیکھنے پڑیں گے. کیونکہ فیصل واوڈا صاحب جب اپنے حلقے میں گئے تھے، جب وہ پہلے الیکشن جیتے تھے، اس سے پہلے جب وہ کمپین چلا رہے تھے اپنے الیکشن کی، تو تب وہ کچرے پہ بھی بیٹھ کے تصویریں بناتے تھے. تب وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کرکٹ بھی کھیلتے تھے. تب وہ عوام کے ساتھ گھل مل جاتے تھے. تب وہ دعوے بڑے بڑے کرتے تھے کہ ہم 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں آپ کے مسائل حل کر دیں گے. وہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پانی کا مسئلہ ہے، کچرے کا مسئلہ ہے، غربت کا مسئلہ ہے، لوگ تنگ ہیں. کراچی جو آپ کا معاشی ہب ہے، جہاں سے پورے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے، وہاں سے چلتی ہے، وہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بگڑا ہوا ہے، اس کا کام ہونا ہے. لیکن خیر یہ ایک حلقے کی بات ہے، تو آپ ایک حلقے کی عوام کی اگر بات کریں تو ان کے بنیادی جو مسائل ہیں وہ پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، جو وہاں کی گلیوں کا مسئلہ ہے، سڑکوں کا. لیکن پھر بھی حلقے کی عوام نے صرف جو ہے نا وہ غربت پہ بات کی ہے، پانی پہ بات کی ہے. لیکن ابھی جو ان کے امیدوار فیصل واوڈا کے بعد جو اب امیدوار کھڑے ہوئے، انہوں نے تو خود یہ انکشاف کیا کہ ایک مہینہ میرے اپنے گھر پہ پانی نہیں آتا. اب آپ بتائیں کہ ان کو ووٹ کون دے گا؟ ان کو الٹا لوگ پھر جوتے مار کے وہاں سے بھگائیں گے نا. پھر یہی ہونا ہے جب یہ ڈیلیور نہیں کریں گے. عمران خان کے نام پہ کتنا ووٹ پڑے گا؟ اب یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان مقبول ہے، اس کے نام پہ الیکشن ووٹ پڑیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے مقبول ہے، ڈیفنس کے لوگ یا جن لوگوں کا پیسہ ہے، جو یہ سمجھتے ہیں ایماندار شخص ہے، چلو اس کو ووٹ دو، سپورٹ کرو. جو وہ لوگ یہ کر سکتے جن کا پیسہ ہے، یہ برداشت کر سکتے. لیکن پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی تو غربت کی لکیر سے نیچے یا غربت کی لکیر کے آس پاس ہے. سب لینڈ لارڈ نہیں ہیں، وہ گنے چنے چند پرسنٹیج ہے جو لینڈ لارڈ ہوں گے یا جن کے پاس پیسہ ہوگا، سب لوگ نہیں ہیں ایسے. تو پھر میرے خیال سے ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے. اور یہ امکان ممکن ہے کہ آگے آنے والے الیکشنز جتنے بھی ہوں گے پنجاب کے اندر بھی، ان میں بھی تحریک انصاف کو اسی طرح کے دھچکے لگیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان جتنا مرضی اچھا ہو، عثمان بزدار ڈیلیور نہیں کرے گا تو پنجاب میں ان کو ووٹ نہیں پڑے گا. جنوبی پنجاب میں ان کے ساتھ ایسا ہوگا. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ڈیلیوری نہیں کرتے، اپنے حلقے میں ہی نہیں جاتے. فیصل واوڈا نے الیکشن جیتا، اس کے بعد کبھی حلقے میں نہیں گیا. اب جب وہ لوگ کیا ان سے امید رکھیں گے، ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سے یا ان کی پارٹی سے، کہ یہ ووٹ لینے آتے ہیں، ووٹ سے پہلے وعدے کرتے ہیں، اس کے بعد حلقے میں نہیں آتے. پھر یہی ہوتا ہے. خیر آخر میں آپ کو بتا دوں ڈی جی ایف آئی اے کے بشیر میمن، ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ حکومت نے ان کے جو ایک بیٹے ہیں، ان کی کمپنی ہے، آئل اینڈ گھی کی کمپنی ہے المشتبہ کے نام سے، اس کے خلاف ایکشن لیا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اپنا جو لائسنس تھا وہ رینیو نہیں کیا. جب یہ چھاپا پڑا تو بشیر میمن نے سندھ ہائی کورٹ میں جانے کا اعلان کیا اور ساتھ میں یہ کہا ہے کہ مجھے چونکہ خیر ان کو مجھے ان کی زیادہ تفصیلات بھی پتہ نہیں ہیں، جو تفصیلات آئیں گی تو میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا، لیکن انہوں نے سندھ ہائی کورٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے. دوسرا انہوں نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ ان سے یہ انویسٹیگیشن کی گئی ہے، جو ٹیم آئی تھی اس نے یہ پوچھا ان سے الگ کر کے کہ جو آپ کی زمینیں، ان کے والد سے پوچھا کہ زمینیں آپ کی جو زرعی زمینیں یہ کہاں سے آئی، کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ 1997 یعنی 1937 میں ہمارے دادا کی یہ زمینیں تھی، اس کے بعد سے لے کر یہ ہمارے پاس رس آئی. پھر بشیر میمن اور اس کی جو بیگم ہے ان کی جو ٹیکس کے حوالے سے سوالات پوچھے گئے. پھر زمین کو پوچھا گیا کہ آپ کے پاس دادا کے پاس کہاں سے آئی. اب یہ کوئی 1937 کی بات، اور یہ پوچھا گیا کہ آپ کے دادا کے پاس کہاں سے آئی. تو انہوں نے کہا کہ آئیں آپ کو دادا کے پاس لے کے چلتے. تو انہوں نے پوچھا کہ دادا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا قبرستان میں. تو خیر اب یہ صورتحال ہو گئی ہے. یعنی اب یہ کس طرف جا رہا ہے حکومت، یہ کون سے بدلے لے رہی ہے، وہ کہاں تک سچے ہیں، کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے آپ اپنی رائے ضرور کمنٹس میں دیجیے گا. مزید کیا تفصیلات ہوں گی ان سے میں ضرور آپ کو آگاہ کروں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.